حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کا انداز دعوت و تبلیغ۔ واقعہ نمبر 34۔ غالباً شملہ کے کسی کالج میں حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کا بیان ہوا۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات کو جو شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ صرف نصاب تعلیم ہی کا قصور نہیں، بلکہ اس کا بڑا سبب وہ لادینی ماحول ہے جس میں ہماری نئی نسلیں پلتی اور ڈھلتی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بزرگوں، علماء اور صلحاء کی مجلسیں بحمد اللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ قائم ہیں۔ کچھ دن اس ماحول میں رہنے کی عادت ڈالیں۔ غالباً اسی مجلس میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو انگریزی پڑھنے والوں سے نفرت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ان لوگوں سے کوئی نفرت نہیں، البتہ ان کے بعض اعمال و افعال سے نفرت ہے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ یہ صاحب بولے وہ اعمال و افعال کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ مختلف لوگوں کے مختلف اعمال ہیں، سب کے یکساں نہیں ہیں۔ یہ صاحب بھی خوب عذاب آدمی تھے، کہنے لگے مثلا مجھ میں کیا ہیں؟ آج کے عام وضع طلبہ کی طرح ان کی داڑھی بھی صاف تھی۔ حضرت نے فرمایا بعض چیزوں تو ظاہر ہیں مگر مجمع میں اس کا اظہار کرنے سے حیا مانے، اور آپ کے باقی حالات و معاملات مجھے معلوم نہیں کہ جس پر کوئی رائے ظاہر کر سکوں۔ یہ جلسہ ختم ہوا، حضرت تھانہ بھون واپس آ گئے۔ پھر اتفاقاً کالج کی تعطیل ہوئی تو ایک طالب علم کا خط آیا۔ خط میں لکھا تھا کہ ہماری اس وقت تعطیل ہے، میں آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کچھ دن آپ کے خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، مگر میری ظاہری صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں اور اعمال و افعال میں بھی بہت گڑبڑی ہے۔ ان حالات میں حاضری کی اجازت ہو تو میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت تھانوی نے تحریر فرمایا جس حالت میں ہے چلے آئیں، کوئی فکر نہ کریں۔ یہ صاحب آ گئے اور عرض کیا کہ مجھے بہت سے شبہات و اشکالات ہیں، ان کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مناسب ہے، مگر اس کی صورت یہ کرنی ہوگی کہ آپ کے جتنے شبہات ہیں ان سب کو لکھ لیں اور آپ مجلس میں بیٹھ کر ہماری باتیں سنیں، کوئی سوال نہ کریں۔ جب آپ کی مدت قیام کے 3 دن رہ جائیں اس وقت یاد دلائیں تو میں آپ کو سوالات کا مستقل وقت دوں گا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو سوالات آپ لکھ کر رکھیں گے اس عرصہ میں کسی سوال کا جواب سمجھ میں آ جائے تو اس کو کاٹ دیں۔ ان صاحب نے ایسا ہی کیا، اور جب رخصت سے 3 روز پہلے حضرت نے سوالات کا وقت دیا تو انہوں نے بتلایا کہ میرے سوالات کی فہرست تو بہت طویل تھی، مگر دوران قیام اکثر سوالات کے جواب خود سمجھ میں آ گئے، میں ان کو کاٹتا رہا۔ اب صرف چند سوال باقی ہیں۔ چنانچہ یہ سوالات انہوں نے پیش کیے اور حضرت سے ان کے جوابات پا کر ہمیشہ کے لیے مطمئن۔ اکابر دیوبند کا اپنے مخالفین سے سلوک۔ واقعہ نمبر 35۔ اکابرین علماء دیوبند کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مخالف مسلک والوں سے بھی بد اخلاقی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے، نہ ان کے تردید میں دل آزار اسلوب کو پسند کرتے تھے اور نہ طعن آمیز القاب سے یاد کرنا پسند کرتے تھے، بلکہ جہاں تک ہو سکتا تھا بد اخلاقی کا جواب خوش خلقی سے دیتے اور مخالفین کی دینی ہمدردی اور خیرخواہی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حضرت امیر شاہ خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا خورجہ تشریف لائے اور وہاں ایک مجلس میں مولوی فضل رسول بدایونی کا تذکرہ چل گیا۔ چونکہ وہ مخالف مسلک کے تھے اس لیے میری زبان سے طنز کے طور پر بجائے فضل رسول کے فصل رسول نکل گیا۔ مولانا نے ناراض ہو کر فرمایا کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا فضل رسول۔ آپ نے فرمایا تم فصل رسول کیوں کہتے ہو؟ حضرت تھانوی اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حضرات تھے جو لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب کے پورے عامل تھے، حتیٰ کہ مخالفین کے معاملے میں بھی۔ بریلی کے مولوی احمد رضا خان نے اکابر دیوبند کی تکفیر اور ان پر سب و شتم کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ ہر پڑھے لکھے شریف انسان کو معلوم ہے۔ ان فرشتہ خلصت اکابر پر گالیوں کی بوچھاڑ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے
جو اس دشنام ترازی کا سب سے بڑا نشانہ تھے، ایک روز اپنے شاگرد رشید حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی سے فرمایا کہ ان کی تصنیفیں ہمیں سنا دو۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا کیا حضرت ان میں تو گالیاں ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا اجی دور کی گالیوں کا کیا ہے، پڑی گالیاں ہو تو تم سناؤ، آخر اس کے دلائل تو دیکھیں، شاید کوئی معقول بات ہی لکھی ہو تو ہم ہی رجوع کر لیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے حق پرستوں کا شیوا کہ مخالفین بلکہ دشمنوں کی باتیں بھی ان کے دشنام ترازیوں سے قطع نظر اس نیت سے سنی جائے کہ اگر اس سے اپنی کوئی غلطی معلوم ہو تو اس سے رجوع کر لیا جائے۔